سامعین، سیرت النبی کا پروگرام آپ یعقوب علی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ ذکر ہو رہا ہے ہجرت کے ہر اول دستے۔ جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی، اسلام کفر و جہالت کے لک و دک صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات تج کر اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے۔ ابتدائے راہ اسے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے۔ پھر سفر ایک مہم مستقبل کی طرف ہے۔ معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم و الم رونما ہوں گے۔ مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی۔ ادھر مشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات مضمر ہیں۔ ہجرت کے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی، اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی بچے بھی تھے۔ جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ رہی آپ کی جان، اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آ گئے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں؟ کیا آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں؟ چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی۔ اس پر ابو سلمہ کے گھر والوں کو تاؤ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا ہے تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی طرف کھینچا، جس سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے۔ خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ نے تنہا مدینے کا سفر کیا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح ابتہ پہنچ جاتی جہاں یہ ماجرا پیش آیا تھا، اور شام تک روتی رہتی۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گیا۔ بالآخران ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا، اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے؟ اسے خواہ مخواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ اس پر ام سلمہ سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹے کو اس دودیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ اللہ اکبر! کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر، اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ جب تنعیم پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ مل گیا۔ اس سے حالات کی تفصیل معلوم ہوئی تو مشیت کرتا ہوا مدینہ پہنچانے لے گیا، اور جب قباء کی آبادی نظر آئی تو بولا تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے، اسی میں چلی جاؤ، اللہ برکت دے۔ اس کے بعد وہ مکہ پلٹ آیا۔ نمبر 2، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا تم ہمارے پاس آئے تھے تو تم حقیر و فقیر تھے، لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے۔ اب تم چاہتے ہو کہ جان اور اپنا مال دونوں لے کر چل دو، تو واللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب نے کہا اچھا یہ بتاؤ
کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا صہیب نے نفع اٹھا لیا، صہیب نے نفع اٹھا لیا۔ نمبر 3، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص بن وائل نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح صبح اکٹھے ہو کر وہیں سے مدینے کو ہجرت کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عیاش تو وقت مقرر پر آ گئے، لیکن ہشام کو قید کر لیا گیا۔ پھر جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قباء میں اتر چکے تو عیاش کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے۔ تینوں کی ماں ایک تھی۔ ان دونوں نے عیاش سے کہا تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہ دے کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی۔ یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا۔ حضرت عمر نے یہ کیفیت دیکھ کر عیاش سے کہا عیاش دیکھو اللہ کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو۔ اللہ کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوؤں نے اذیت پہنچائی تو کنگھی کر لے گی اگر تمہاری ماں کو جوؤں نے اذیت پہنچائی تو کنگھی کر لے گی، اور اس سے مکے کی ذرا کڑی دھوپ لگی تو وہ سائے میں چلی جائے گی۔ مگر عیاش نے نہ مانے۔ انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ اور تیز روح ہے، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا، اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک حرکت ہو تو نکل بھاگنا۔ عیاش اونٹنی پر سوار ان دونوں کے ہمراہ نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا بھائی میرا یہ اونٹ تو بڑا سخت نکلا، کیوں نہ تم مجھے اپنی اس اونٹنی پر پیچھے بٹھا لو؟ عیاش نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی۔ ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بٹھا دیں تاکہ ابو جہل عیاش کی اونٹنی پر پلٹ آئے، لیکن جب تینوں زمین پر آ گئے تو یہ دونوں اچانک عیاش پر ٹوٹ پڑے اور انہیں رسی سے جکڑ کر باندھ دیا، اور اسی بندھی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ لائے اور کہا کہ اے اہل مکہ اپنے بیوقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اپنے اس بیوقوف کے ساتھ کیا ہے۔ عازم ہجرت کا علم ہو جانے کی صورت میں ان کے ساتھ مشرکین جو سلوک کرتے تھے اس کے یہ 3 نمونے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود لوگ آگے پیچھے پے در پہ نکلتے ہی رہے۔ چنانچہ بیعت عقبہ کبریٰ کے صرف 2 ماہ چند دن بعد مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ایک بھی مسلمان باقی نہ رہا۔ یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب ارشاد رکے ہوئے تھے، البتہ کچھ ایسے مسلمان ضرور رہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا ساز و سامان تیار کر کے روانگی کے لیے حکم خداوندی کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا رخت سفر بھی بندھا ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے، اور یہ لاوے کی 2 پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، ایک نخلستانی علاقہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے مدینے کی جانب ہجرت کی۔ عام مہاجرین
حبشہ بھی مدینہ ہی آ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سفر مدینہ کے لیے ساز و سامان تیار کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ذرا رکے رہو، کیونکہ توقع ہے مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ ابو بکر نے کہا میرے باپ آپ پر فدا، کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے رہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹیاں تھیں، انہیں بھی 4 ماہ تک ببول کے پتوں کا خوب چارہ کھلا کر تندرست کیا گیا تھا۔ ذکر اب ہو رہا ہے قریش کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ اکرام تیار ہو کر نکل گئے اور بال بچوں اور مال اور دولت کو لاد پھاند کر اوس و خزرج کے علاقے میں جا پہنچے تو ان میں بڑا کہرام مچا، غم و عالم کے لابے پھوٹ پڑے اور انہیں ایسا رنج و قلق ہوا کہ اس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جو ان کی بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چیلنج تھا۔ مشرکین کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال قیادت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجہ قوت تاثیر موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کیسی عظیمت اور استقامت اور کیسا جذبہ فداکاری پایا جاتا ہے۔ پھر اوس اور خزرج کے قبائل میں کس قدر قوت اور قدرت اور جنگی صلاحیت ہے، اور ان دونوں قبائل کے اقلاع میں صلح و صفائی کے کیسے جذبات ہیں، اور وہ کئی برس تک خانہ جنگی کی تلخیاں چکھنے کے بعد باہمی رنج و عداوت کو ختم کرنے پر کس قدر آمادہ ہیں۔ انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کے جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، اس سے شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔ ذرا حالانکہ ملک شام سے صرف مکہ والوں کی سالانہ تجارت 2.5 لاکھ دینار سونے کی تناسب سے ہوا کرتی تھی، اہل طائف وغیرہ کی تجارت اس کے علاوہ تھی، اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سارا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ راستہ پرامن رہے۔ ان تفصیلات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یثرب میں اسلامی دعوت کے جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یثرب کے صف آرا ہونے کی صورت میں مکے والوں کے لیے کتنے خطرات تھے، چونکہ مشرکین کو اس گھمبیر خطرے کا پورا احساس تھا جو ان کے وجود کے لیے چیلنج بن رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے اس خطرے کا کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کیا، اور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علم بردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ مشرکین نے اس مقصد کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے بعد 26 صفر کے مہینے میں 14 نبوت کے سال میں اور 13 ستمبر 622 عیسوی یوم جمعرات کو دن کے پہلے پہر مکے کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع منعقد کیا، اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی۔ موضوع بحث ایک ایسے قطعی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علم بردار کا قصہ باجلت تمام پاک کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کلی طور پر مٹا دی جائے۔ اس خطرناک اجتماع میں نمائندگان قبائل قریش کے نمایاں چہرے جو تھے ان کے نام یہ ہیں: ابو جہل بن ہشام، جبیر بن معتم، تیمیہ بن عدی اور حارث بن عامر، شیبہ بن ربیعہ،
عتبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب، نضر بن حارث، ابو الخدری بن حشام، زما بن اسود اور حکیم بن حزام، نبیہ بن حجاج اور منبہ بن حجاج، امیہ بن خلف جو کہ بنی جمع سے تھا۔ وقت مقررہ پر تمام نمائندگان جو دارالندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت ابا اور اوڑے، یعنی ایک شیخ جلیل کی صورت ابا اوڑے راستہ روکے دروازے پر آن کھڑا ہوا، یعنی ایک شخص کی شکل میں۔ لوگوں نے کہا یہ کون شیخ ہیں؟ ابلیس نے کہا یہ اہل مسجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے، باتیں سننا چاہتا ہوں اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہانہ مشورے سے بھی محروم نہ رکھے۔ لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے، چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر گیا۔ پارلیمانی بحث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ظالمانہ قرارداد پر اتفاق۔ اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی۔ پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی یگانگت ہو جائے گی۔ مگر شیخ نجدی نے کہا، یعنی ابلیس، نہیں، اللہ کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں، اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تم پر یورش کر دے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم جیسا سلوک چاہے کرے، تم سے جیسا چاہے سلوک کرے، اس کی بجائے کوئی اور تجویز جو ہے وہ سوچو۔ ابو البختری نے کہا اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اسی انجام یعنی موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلاً زہیر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے۔ شیخ نجدی نے کہا نہیں، اللہ کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں، واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں، لہذا یہ بھی مناسب رائے نہیں، کوئی اور تجویز سوچو۔ یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ نے رد کر چکی تھی۔ ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا۔ اسے پیش کرنے والا مکے کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا۔ اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا ابو الحاکم وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور باقا جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب
اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح یکبارگی تلوار مار کر قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو۔ یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہذا دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی یعنی ابلیس نے کہا، بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے۔ دیگر ہیچ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کیا اور ممبران اس عزم مسم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد کی تلفیظ اعلیٰ الفور کرنی ہے۔ سامعین، سیرت النبی کا یہ پروگرام آپ یعقوب علی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ ذکر ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، قریش کی تدبیر اور اللہ کی تدبیر۔ مذکورہ قسم کے اجتماع کے مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس میں انتہائی رازداری برتی جاتی ہے اور ظاہری سطح پر کوئی ایسی حرکت سامنے نہیں آنے دی جاتی جو روزمرہ کے معمول کے خلاف اور عام عادات سے ہٹ کر ہو، تاکہ کوئی شخص خطرے کی بو سونگھ نہ سکے اور کسی کے دل میں خیال نہ آئے کہ یہ خاموشی کسی خطرے کا پیش خیمہ ہے۔ یہ قریش کا مکریہ اور پیش تھا، مگر یہ مکر انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، اس لیے اللہ نے انہیں ایسے ڈھنگ سے ناکام کیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کی تعین بھی فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے تھے۔ اس اطلاع کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابو بکر کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے ابو بکر سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی اور آپ اندر داخل ہوئے۔ پھر ابو بکر نے فرمایا، تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل خانہ ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے باپ فدا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا، اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے۔ ابو بکر نے کہا، ساتھ اے اللہ کے رسول، میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ۔ ادھر قریش کے اکابر مجرمین نے اپنا سارا دن مکے کی پارلیمان
دارالندوہ کی پہلے پہر کی طے کردہ قرارداد کے نفاذ کی تیاری میں گزارا، اور اس مقصد کے لیے ان اکابر مجرمین سے 11 سردار منتخب کیے گئے، جن کے نام یہ ہیں: ابو جہل بن ہشام، عقبہ بن ابی معیط، نمبر 2 حاکم بن عاص، اور نمبر 3 عقبہ بن ابی معیط، نمبر 4 نضر بن حارث، نمبر 5 امیہ بن خلف، نمبر 6 زما بن اسود، اور نمبر 7 تیمہ بن عدی، نمبر 8 ابو لہب، نمبر 9 ابی بن خلف، اور نمبر 10 نبیہ بن الحجاج، اور اس کا بھائی منبہ بن الحجاج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شروع رات میں عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے، اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لاتے اور وہاں تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ اس رات آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں اور آپ کی سبز حدری یعنی چادر جو ہے وہ اوڑھ لیں۔ یہ بھی بتلا دیا کہ تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی گرزند نہیں پہنچے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ ادھر رات جب ذرا تاریک ہو گئی، ہر طرف سناٹا چھا گیا اور عام لوگ اپنی خوابگاہوں میں جا چکے، تو جن افراد کا ذکر کیا گیا ہے انہوں نے خفیہ طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا رخ کیا اور دروازے پر جمع ہو کر گھات میں بیٹھ گئے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، اس لیے انتظار کرنے لگے کہ آپ اٹھیں اور باہر نکلیں تو یہ لوگ یکا یک آپ پر ٹوٹ پڑیں اور مقررہ فیصلہ نافذ کرتے ہوئے آپ کو قتل کر دیں۔ ان لوگوں کو پورا وثوق اور پورا یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی، یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے متکبرانہ اور پرغرور انداز میں مذاق و استہزاء کرتے ہوئے اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا، محمد کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے۔ بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقرر کے منتظر تھے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے بچانا چاہے کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور جسے پکڑنا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ کام کیا جسے اس آیات کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے۔ آیات کا ترجمہ ہے، وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا،
اور اللہ سب سے بہتر دعوے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں۔ بہرحال قریش اپنے پلان کی نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود فاش ناکامی سے دوچار ہوئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ مشرکین کی صفیں چیریں اور ایک مٹھی سنگریزواں والی مٹی کو لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ آیات کا ترجمہ ہے، آیت نمبر سورہ نمبر 36 سے آیت نمبر 9 ہے۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اس کے بعد آپ ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع ثور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ ادھر محاصرین وقت سفر کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں ناکامی و نامرادی کا علم ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک غیر متعلق شخص آیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد کا۔ اس نے کہا آپ لوگ ناکام و نامراد ہوئے، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو گئے۔ انہوں نے کہا واللہ ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا، اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے۔ لیکن پھر دروازے کی دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ گھر سے غار تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی 27 تاریخ، نبوت کا 14واں سال، اور ستمبر کی 12 یا 13 تاریخ اور سن 622 عیسوی کی درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تھے، اور وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ لی تھی تاکہ مکہ سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے باہر نکل جائیں۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جانفشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر اول وہلگ میں نظر اٹھے گی وہ مدینہ کے کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس سے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے پر کوئی 5 میل کا فیصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو ثور کے نام سے معروف ہے۔ یہ نہایت بلند اور پرپیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی،
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ ذکر ہو رہا ہے غار میں۔ غار کے پاس پہنچ کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے لیے ابھی آپ اس میں داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے مجھے اس سے سابقہ پیش آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ تھے، انہیں اپنا تہیہ بند پھاڑ کر بند کیا، لیکن 2 سوراخ باقی بچ رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں میں اپنے پاؤں ڈال دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابوبکر کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا، ابوبکر تمہیں کیا ہو گیا؟ عرض کی، میری ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب دہن لگا دیا اور تکلیف جاتی رہی۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں یعنی جمعہ، سنیچر اور اتوار کی راتیں غار میں چھپ کر گزاری۔ اس دوران ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک، سخن فہم نوجوان تھے۔ شہر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہی رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی، جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے اور جب تاریکی گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ مزید یہ کہ عامر بن فہیرہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر کے مکہ جانے کے بعد انہی کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تھے تاکہ نشانات جو ہیں وہ مٹ جائیں۔ کتنی تکلیفوں کے بعد ہمیں یہ دین ملا ہے اور ہمیں اس کی قدر ہی نہیں اس دین کی۔ ہم صراط مستقیم سے ہٹ کر غلط راستوں پر چل پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر ہو رہا ہے قریش کی تگودو۔ ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتارا، آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ لے گئے اور ایک گھڑی زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے ان دونوں کی خبر لگ جائے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ حاصل نہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔
حضرت اسماء بنت ابی بکر برآمد ہوئیں، ان سے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کم بخت خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر ایک زوردار تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل جو ہیں کام میں لائے جائیں۔ چنانچہ مکے سے نکلنے والے تمام راستوں پر خواہ وہ کسی بھی سمت جا رہا ہو نہایت کڑا مسئلہ پہرا ٹھہرا دیا جائے۔ اس طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا گراں نقد انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے اور نشانات قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے اور پہاڑوں، وادیوں اور نشیب و فراز میں ہر طرف بکھر گئے، لیکن نتیجہ اور حاصل کچھ نہ رہا۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچے لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اور اس وقت واپس پلٹ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ مدینے کی راہ میں جب جستجو کی آگ بجھ گئی، تلاش کی تگ و دو رک گئی اور 3 روز کی مسلسل بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش و جذبات سرد پڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا۔ عبداللہ بن عریقت لیسی سے جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ یہ شخص ابھی قریشی کے دین پر تھا لیکن قابل اطمینان تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھیں اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار طور پہنچ جائے گا۔ چنانچہ جب دوشنبہ کی رات جو ربیع الاول کی پہلی چاند رات تھی اور ستمبر کی 16 تاریخ تھی اور سن 622 عیسوی، تو عبداللہ بن عریقت سواریاں لے کر آ گیا اور اسی موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ میری ان 2 سواریوں میں سے ایک قبول فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمتاً۔ ادھر اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ذات سفر لے کر آئیں
مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئیں۔ جب روانگی کا وقت آیا اور حضرت اسما نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ اس میں بندھن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا پٹکا کمر بند کھولا اور 2 حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرا کمر میں باندھ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے کوچ فرمایا۔ عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھے۔ دلیل رہا عبداللہ بن عریقت نے ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ غار سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے یمن کے رخ پر چلا اور جنوب کی سمت خوب دور تک لے گیا، پھر پچھم کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا، پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ کر جس سے عام لوگ واقف نہ تھے شمال کی طرف مڑ گیا۔ یہ راستہ ساحل یعنی بحر احمر کے قریب ہی تھا اور اس پر شاذ و نادر ہی کوئی چلتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے میں جن مقامات سے گزرے ابن اسحاق نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رہنما آپ دونوں کو ساتھ لے کر نکلا تو زیرین مکہ سے لے چلا، پھر ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا زیرین اسفان سے راستہ کاٹا، پھر زیرین ماج سے گزرتا ہوا آگے بڑھا اور قدید پار کرنے کے بعد پھر راستہ کاٹا اور وہیں سے آگے بڑھتا ہوا اخرار سے گزرا، پھر سیتل مرتا سے، پھر لقب سے، پھر بیابان لقب سے گزرا، پھر مجاح کے بیابان میں پہنچا اور وہاں سے پھر مجاح کے موڑ سے گزرا، پھر ذیل غدوین کے موڑ کے نشیب میں چلا، پھر ذی کثر کی وادی میں داخل ہوا، پھر جداجد کا رخ کیا، پھر اجل پہنچا اور اس کے بعد بیابان تاہن کے وادی زوسلم سے گزرا، وہاں سے ابابید اور اس کے بعد فاجہ کا رخ کیا، پھر ارج میں اترا، پھر رقوبہ کے داہنے ہاتھ سیتا العائرہ میں چلا، یہاں تک کہ وادی رائم میں پہنچ کر اترا اور اس کے بعد قبا پہنچ گیا۔ سامعین، ظاہری بات ہے یہ عربی یعنی سعودیہ میں جو گاؤں ہیں یا علاقے ہیں ان کے نام ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ تلفظ میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ آئیے اب اس راستے کے چند واقعات جو ہیں وہ بھی ہم سنتے چلیں۔ نمبر 1، صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا اور راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھلائی پڑی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آتی تھی۔ ہم وہیں اتر پڑتے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک پوستین جو تھی وہ بچھا کر گزارش کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو جائیں اور میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لیے کیے لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لیے نکلا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب چلا آ رہا ہے۔ وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے جوان، تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا، تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔
میں نے کہا دودھ دو سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں ہاں، اور ایک بکری پکڑی۔ میں نے کہا ذرا تھن کو مٹی بال اور تنکے وغیرہ سے صاف کر لوں۔ اس نے ایک کاب میں تھوڑا سا دودھ دوہا اور میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، لیکن گوارا نہ ہوا کہ آپ کو بیدار کروں۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دودھ پر پانی انڈیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا اے اللہ کے رسول، پی لیجئے۔ آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے۔ نمبر 2، اس سفر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے، یعنی سواری پر حضور کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، چونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، اس لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کم جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑتا تو وہ ابو بکر سے پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کون سا آدمی بیٹھا ہے؟ حضرت ابو بکر اس کا بڑا لطیف جواب دیتے، فرماتے یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے، اس سے سمجھنے والا سمجھتا کہ وہ یہی راستہ مراد لے رہے ہیں، حالانکہ وہ خیر کا راستہ مراد لیتے تھے۔ نمبر 3، اسی سفر میں دوسرے یا تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد غزائیہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ خیمہ قدید کے اطراف میں مسلل کے اندر واقع تھا۔ اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے 130 کلومیٹر ہے۔ ام معبد ایک نمایاں اور توانا خاتون تھیں، ہاتھ میں گھٹنے والے خیمے کے صحن میں بیٹھی تھی اور آنے جانے والے کو کھلاتی اور پلاتی رہتی تھی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ پاس میں کیا کچھ ہے؟ بولی واللہ ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی، بکریاں بھی دور دراز ہیں، یہ قحط کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری ہے، فرمایا ام معبد یہ کیسی بکری ہے؟ بولی اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے کہ اسے دوہ لوں؟ بولی ہاں ہاں، میرے ماں باپ تم پر قربان، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دوہ لو۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ نے ام معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا، اور اس میں اتنا دوہا دودھ کہ جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر ام معبد کو پلایا اور پی کر شکم سیر ہو گئیں تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے تو خود پیا۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دوہا کہ برتن بھر گیا، اور اسے ام
معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو معبد اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھیں ہانکتے ہوئے پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے۔ پوچھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، جبکہ بکریاں دور دراز تھیں اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی؟ بولی، واللہ کوئی بات نہیں، سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ ابو معبد نے کہا، یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا، ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو۔ اس پر ام معبد نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ یہ اوصاف سن کر ابو معبد نے کہا، واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ ادھر مکے میں ایک آواز ابھری جسے لوگ سن رہے تھے مگر اس کا بولنے والا دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ آواز یہ تھی، ترجمہ ہے، اللہ رب العرش ان دو رفیقوں کو بہتر جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصے، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لیں۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے دے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے کہ ایک جن زیرین مکہ سے یہ اشعار پڑھتا ہوا آیا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس کی آواز سن رہے تھے لیکن خود اسے نہیں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بالائی مکہ سے نکل گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مدینہ کی جانب ہے۔ نمبر 4، راستے میں سراقہ بن مالک نے تعقب کیا اور اس واقعے کو خود سراقہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا، اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے تھے۔ اس نے کہا، اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر کر گئے ہیں۔ پھر میں مجلس میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ وہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلے کے پیچھے
روک کر میرا انتظار کریں۔ ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھر کے پچھواڑے سے باہر نکلا۔ لاٹھی کا ایک سرا زمین پر گھسیٹ رہا تھا اور دوسرا اوپری سرا جو ہے وہ نیچے کے رکھا ہوا تھا۔ اس طرح میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ حسب معمول مجھے لے کر دوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھ سمیت پھسلا، میں اس سے گر گیا۔ میں نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پانسے کا تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرور پہچان سکوں گا یا نہیں، تو وہ تیر نکالا جو مجھے ناپسند تھا، لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا اور مجھے لے کر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات سن رہا تھا اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور میں اس سے گر گیا۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا، لیکن وہ اپنے پاؤں بمشکل نکال سکا۔ بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ میں نے پھر پانسے کے تیر سے قسمت معلوم کی اور پھر وہی تیر نکالا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ جس وقت میں ان سے روک دیا گیا تھا اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے بدلے دید کا انعام رکھا ہے، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ کو آگاہ کیا اور توشہ اور ساز و سامان کی بھی پیشکش کی، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پروانہ امن لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ اس واقعے سے متعلق خود ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی، مگر سراقہ بن مالک بن ہاشم کے سوا جو اپنے گھوڑے پر آیا تھا اور کوئی ہمیں نہ پا سکا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ پیچھا کرنے والا ہمیں آ لینا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال سراقہ واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ تلاش میں سرگرداں ہیں۔ کہنے لگا، ادھر کھوج خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا کیا جا چکا ہے۔ اس طرح لوگوں کو واپس لے گیا، یعنی دن کے شروع میں تو چڑھا آ رہا تھا اور آخر میں پاسبان بن گیا۔ نمبر 5، راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ بن حسیب سلمی ملے۔ ان کے ساتھ تقریباً 80 گھرانے تھے، سب سمیت مسلمان ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی تو سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی
بریدہ اپنی ہی قوم کی سرزمین میں قیام پذیر رہے اور عہد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ عبداللہ بن بریدہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فال لیتے تھے، بدشگونی نہیں لیتے تھے۔ بریدہ اپنے خاندان بنو سہم کے 70 سواروں کے ساتھ سوار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم کن سے ہو؟ انہوں نے کہا قبیلہ اسلم سے۔ آپ نے ابوبکر سے کہا ہم سالم رہے۔ پھر پوچھا کن کی اولاد سے ہو؟ کہا بنو سہم سے۔ آپ نے فرمایا تمہارا سہم نصیب نکل آیا۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارج کے اندر حجفہ اور ہرشی کے درمیان قحط عدات میں ابواوس قیم بن حجریہ اور ابو قمیم اوس بن حجر اور اسلمہ کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اونٹ پیچھے رہ گیا تھا۔ چنانچہ آپ اور ابوبکر ایک ہی اونٹ پر سوار تھے۔ اوس نے اپنے ایک نر اونٹ پر دونوں کو سوار کیا اور ان کے ساتھ مسعود نامی اپنے ایک غلام کو بھیج دیا اور کہا کہ جو محفوظ راستہ تم کو معلوم ہو ان سے ان کو لے جاؤ اور ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ چنانچہ وہ ساتھ لے کر راستہ چلا اور مدینہ پہنچا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسعود کو اس کے مالک کے پاس بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ اوس سے کہے کہ وہ اپنے اونٹوں کی گردن پر گھوڑے کی قید کا نشان لگائیں، یعنی 2 حلقے یا دائرے بنائیں اور ان کے درمیان لکیر کھینچ دیں۔ یہی ان کی نشانی رہے گی۔ جب عہد کے دن مشرکین آئے تو اوس نے اپنے اس غلام مسعود بن حنیدہ کو ان کی خبر دینے کے لیے ارج سے پیدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ یہ بات ابن ماکون یعنی طبری کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے۔ اوس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آ جانے کے بعد اسلام قبول کر لیا مگر ارج ہی میں سکوت پذیر رہے۔ نمبر 7، راستے میں بطن ریم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر بن عوام ملے۔ یہ مسلمانوں کے ایک تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کو سفید پارچہ جات پیش کیے۔ قباء میں تشریف آوری۔ دوشنبہ 8 ربیع الاول، نبوت کا 14واں سال یعنی پہلی ہجری، اور 23 ستمبر 622 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں وارد ہوئے۔ حضرت عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ مسلمانان مدینہ نے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سن لی، اس لیے لوگ روزانہ صبح ہرا کی طرف نکل جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تکتے رہتے۔ جب دوپہر کو دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس پلٹ آتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد واپس پلٹ کر لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس، جن سے چاندنی چھٹک رہی تھی، تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے
یخود ہو کر نہایتی بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار سج دھج کر استقبال کے لیے امڑ پڑے اور حرا کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی عمر بن عوف ساکنان قبا میں شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر تحیہ نبوت پیش کیا اور گرد و پیش پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ وحی نازل ہو رہی تھی۔ آیات کا ترجمہ ہے، اللہ آپ کا مولا ہے اور جبرائیل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ ان کے ساتھ داہنے جانب مڑے اور بنی عمر بن عوف میں تشریف لائے۔ یہ دوشنبہ کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے۔ انصار کے جو لوگ آتے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ سیدھے ابو بکر کو سلام کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر نے چادر تان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا۔ تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ امڑ پڑا تھا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ آج یہود نے بھی حبقوق نبی کی اس بشارت کا مطلب دیکھ لیا تھا کہ اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فاران سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کلثوم بن حدم اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیثمہ کے مکان میں قیام فرمایا۔ پہلا قول زیادہ قوی ہے۔ ادھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں 3 روز ٹھہر کر اور لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ادا کر کے پیدل ہی مدینہ کا رخ کیا اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے اور کلثوم بن حدم کے یہاں قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کل 4 دن 2 شنبے یعنی منگل، بدھ اور جمعرات یا 10 سے زیادہ دن قیام فرمایا اور اسی دوران مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز بھی پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ 5ویں دن یا 12ویں دن جمعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ردیف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموؤں کا قبیلہ تھا، اطلاع بھیج دی۔ چنانچہ وہ تلوار حمائل کیے حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معیت میں مدینہ کا رخ کیا۔ بنو سالم بن عوف کی
آبادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد ہے۔ کل 100 آدمی تھے۔ مدینے میں داخلہ۔ جمعے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کی بجائے مدینہ الرسول یعنی شہر الرسول پڑ گیا، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس و تمہید کے کلمات سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی سے مسرت سے ان اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھی۔ طلع البدر علينا، 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 طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، من ثنيات الوداع، من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا ودا کی گھاٹیوں سے، ودا کی گھاٹیوں سے، ودا کی گھاٹیوں سے، ودا کی گھاٹیوں سے چاند نکلا 14ویں کا، رحمتوں کا لے کے حالا، رحمتوں کا لے کے حالا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا شکر ہے ہم پر واجب، 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 جب تلک دیتا رہے گا دعوت حق دینے والا، دعوت حق دینے والا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا وجب الشكر علينا، وجب الشكر علينا، وجب الشكر علينا، وجب الشكر علينا ما دعا لله ضائي، ما دعا لله ضائي، ما دعا لله ضائي انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ میں تشریف لائیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی
اور اپنی پہلی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا، اور یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننیال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض معروض شروع کی، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر قجادہ اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ کر، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ایوب انصاری نے کہا، میرا گھر۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے کیلولا کی جگہ تیار کرو۔ انہوں نے عرض کی، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے گا۔ چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ام المومنین حضرت سودا اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ و حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی آ گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں، لے کر آتے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب حضرت ابو العاص کے پاس باقی رہ گئیں۔ انہوں نے آنے نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو یہ اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ باخیر جگہ تھی۔ وادی بطحان سلے ہوئے پانی سے بہتی تھی۔ ان کا یہ بھی بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابوبکر اور حضرت بلال کو بخار آ گیا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ ابا جان، آپ کا کیا حال ہے؟ اور اے بلال، آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آتا تو یہ شعر پڑھتے، اشعار ہیں، ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر صبح خیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حالت کچھ سنبھلی تو اپنی کربناک آواز بلند کرتے اور کہتے، کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں گا اور میرے گرد اذخر اور جلیل گھاس ہوگی، اور کیا کسی دن مجنہ کے چشمے پر وارد ہو سکوں گا اور مجھے شامہ اور طفیل پہاڑ کی دکھلائی پڑیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے نزدیک مدینہ کو اس طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دینے والی بنا دے، اور اس کے شاہ اور مد یعنی غلے کے پیمانوں میں برکت دے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی۔ سامعین، یہاں تک حیات طیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور پورا ہو جاتا ہے۔ Prophet and his family
مدنی عہد، دعوت و جہاد اور کامیابی کا عہد۔ مدنی زندگی میں دعوت و جہاد کے مرحلے۔ مدنی عہد کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے اسلامی معاشرے کی تاسیس اور اسلامی دعوت کے قابو پانے کا مرحلہ۔ اس میں فتنے اور اضطرابات پر برپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے دشمنوں نے مدینہ کو صف ہستی سے مٹانے اور دعوت کو بیخ و بند سے اکھاڑنے کے لیے چڑھائیاں کیں۔ یہ مرحلہ مسلمانوں کے غلبے اور صورتحال پر ان کے قابو پانے کی صورت میں صلح حدیبیہ ذی القعدہ 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، شاہان عالم کو اسلام کی دعوت دی گئی اور سازشوں کے اطراف کا خاتمہ کیا گیا۔ یہ مرحلہ فتح مکہ یعنی رمضان 8 ہجری پر منتہی ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے، جس میں خلقت اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی، یہی مرحلہ مدینہ میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اخیر یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک کا محیط ہے۔ ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات۔ ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ فتنے اور تمسخر کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے، بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل تھا کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے۔ اسی لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کی پختگی، حفاظت اور رفعت شان میں اپنی کوشش صرف کرے۔ یہ بات توقعتاً طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسی معاشرے کی تشکیل کے امام، قائد اور رہنما تھے، اور کسی نزاع کے بغیر سارے معاملات کی باغ دوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہی میں تھی۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کی قوموں سے سابقہ درپیش تھا، جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل جداگانہ تھے، اور ہر ایک قوم کا تعلق سے کچھ خصوصی مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے۔ یہ تینوں اقوام جو ہیں وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ اکرام کی منتخب ایک ممتاز جماعت تھی۔ نمبر 2، مدینہ کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک ایمان نہ لائے تھے، اور نمبر 3، یہود۔ صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا تھا، ان کی توضیح یہ ہے کہ ان کے لیے مدینہ کے حالات مکے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے۔ مکے میں اگرچہ ان کا کلمہ ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے، مگر وہ خود مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مجبور و مقہود اور ذلیل اور کمزور تھے۔ ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا، سارے اختیارات دشمنان دین کے ہاتھوں میں تھے، اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجزاء اور لوازمات سے قائم ہوتا ہے، مکہ کے مسلمانوں کے پاس وہ اجزاء سرے سے تھے ہی نہیں کہ ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں صرف اسلامی مبادیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور صرف ایسے احکامات نازل کیے گئے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکی، بھلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے،
اور جن کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے اس کے برخلاف مدینے میں مسلمانوں کے زمام کار پہلے ہی دن سے خود ان کے اپنے ہاتھ میں تھی، ان پر کسی دوسرے کا تسلط نہ تھا۔ اس لیے اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان تہذیب و عمرانیات، معاشیات و اقتصادات، سیاست اور حکومت اور صلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں اور ان کے لیے حلال و حرام اور عبادات و اخلاق وغیرہ مسائل زندگی کی بھرپور تنقیح کی جائے۔ وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل کریں جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے مختلف اور عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے ممتاز ہو، اور اس دعوت اسلامی کا نمائندہ ہو جس کی راہ میں مسلمانوں نے 13 سال تک طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی تھیں۔ ظاہر ہے اس طرح کے کسی معاشرے کی تشکیل ایک دن، ایک مہینے یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے تاکہ اس میں آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ احکام صادر کیے جائیں اور قانون سازی کا کام مشق و تربیت اور عملی نفاذ کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جائے۔ اب جہاں تک احکام و قوانین صادر اور فراہم کرنے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا کفیل تھا، اور جہاں تک ان احکام کے نفاذ اور مسلمانوں کی تربیت و رہنمائی کا معاملہ ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامور تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے، آیات کا ترجمہ ہے، وہی ہے جس نے امیوں میں خود انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور یہ لوگ یقیناً پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ادھر صحابہ اکرام کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کی طرف ہمتاً متوجہ رہتے اور جو حکم صادر ہوتا اس سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے خوشی محسوس کرتے، جیسا کہ ارشاد ہے، آیات کا ترجمہ ہے، جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے۔ چونکہ ان سارے مسائل کی تفصیل ہمارے جو موضوع میں داخل نہیں ہے، اس لیے ہم اس پر بقدر ضرورت تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ بہرحال یہی سب سے عظیم مسئلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے تعلق سے درپیش تھا، اور بڑے پیمانے پر یہی دعوت اسلامیہ اور رسالت محمدیہ کا مقصود بھی تھا۔ لیکن یہ کوئی ہنگامی مسئلہ نہ تھا بلکہ مستقبل اور دائمی تھا۔ البتہ اس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل بھی تھے جو فوری توجہ کے طالب تھے، جن کی مختصر کیفیت یہ ہے۔ مسلمانوں کی جماعت میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو خود اپنی زمین، اپنے مکان اور اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے اور اس بارے میں ان کو اس سے زیادہ فکر نہ تھی جتنی کسی آدمی کو اپنے اہل و عیال میں امن و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے۔ یہ انصار کا گروہ تھا، اور ان میں پشتہا پشت سے باہم بڑی مستحکم عداوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی تھیں۔ ان کے پہلو بہ پہلو دوسرا گروہ وہ مہاجرین کا تھا جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھا، لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح تن بتقدیر مدینہ پہنچ گیا تھا۔ ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام، اور نہ سرے سے کسی قسم کا کوئی مال جس پر ان کی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے۔ پھر ان پناہ گیر مہاجرین کی تعداد کوئی معمولی بھی نہ تھی، اور ان میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا
کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے۔ اور معلوم ہے کہ مدینے میں نہ کوئی بڑی دولت تھی، نہ آمدنی کا ذرائع و وسائل تھے، چنانچہ مدینے کا اقتصادی توازن بگڑ گیا، اور اسی تنگی ترشی میں اسلام دشمن طاقتوں نے بھی مدینے کا تقریباً اقتصادی بائیکاٹ کر دیا، جس سے درآمدات بند ہو گئیں اور حالات انتہائی سنگین ہو گئے۔ دوسری قوم یعنی قوم کے اصل مشرک باشندے کا حال یہ تھا کہ انہیں مسلمانوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ تھی۔ کچھ مشرکین شک و شبے میں مبتلا تھے اور اپنے آبائی دین کو چھوڑنے میں تردد محسوس کر رہے تھے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی عداوت اور داؤ گھات نہیں رکھ رہے تھے۔ اس طرح کے لوگ تھوڑے ہی عرصے کے بعد مسلمان ہو گئے اور خالص اور پکے مسلمان ہوئے۔ ان کے برخلاف کچھ مشرکین ایسے تھے جو اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کینہ و عداوت چھپائے ہوئے تھے، لیکن انہیں مد مقابل آنے کی جرت نہ تھی، بلکہ حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و خلوص کا اظہار پر مجبور تھے۔ ان میں سر فہرست عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو جنگ بعث کے بعد اپنا سربراہ بنانے پر اوس اور خزرج نے اتفاق کر لیا تھا، حالانکہ اس سے قبل دونوں فریق کسی کی سربراہی پر متفق نہیں ہوئے تھے، لیکن اب اس کے لیے مونگوں کا تاج تیار کیا جا رہا تھا تاکہ اس کے سر پر تاج شاہی رکھ کر اس کی باقاعدہ بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے۔ یعنی یہ شخص مدینے کا بادشاہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی اور لوگوں کا رخ اس کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ اس لیے اسے احساس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس کی بادشاہت جو ہے وہ چھینی ہے، لہٰذا وہ اپنے نہا خانہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت عداوت چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے باوجود جب اس نے جنگ بدر کے بعد دیکھا کہ حالات اس کے موافق نہیں ہیں اور وہ شرک پر قائم رہ کر اب دنیاوی فوائد سے بھی محروم ہوا چاہتا ہے، تو اس نے بظاہر قبول اسلام کا اعلان کر دیا، لیکن وہ اب بھی در پردہ کافر ہی تھا۔ اس لیے جب بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کا موقع ملتا وہ ہرگز نہ چوکتا۔ اس کے ساتھ عموماً وہ روسا تھے جو اس کی بادشاہت کے زیر سایہ بڑے بڑے منصب کے حصول کی توقع باندھے بیٹھے تھے، مگر اب انہیں اس سے محروم ہو جانا پڑا تھا۔ یہ لوگ اس شخص کے شریک کار تھے اور اس کے منصوبوں کی تکمیل میں اس کی مدد کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے بسا اوقات نوجوانوں اور سادہ نو مسلمانوں کو بھی اپنی چابک دستی سے اپنا اعلی کار بنا لیتے تھے۔ تیسری قوم یہود تھی۔ جیسا کہ گزر چکا ہے، یہ لوگ اشوری اور رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ یہ در حقیقت عبرانی تھے، لیکن مجاز میں پناہ گزین ہونے کے بعد ان کی وضع قطعی زبان جو ہے وہ تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگ کر گئی، یہاں تک کہ ان کے قبیلوں اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے، اور ان کے اور عربوں کے آپس میں شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہو گئے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسلی عصبیت برقرار تھی، اور وہ عربوں میں مدغم نہ ہوئے تھے، بلکہ اپنی اسرائیلی یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے،
اور عربوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ انہیں امی کہتے تھے، جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا بدو، وحشی، رذیل، پسماندہ اور اچھوت۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، جیسے چاہیں کھائیں، چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، آیات کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں، یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں۔ اب یہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے لیے کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی تھی، لے دے کر ان کے پاس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فالگیری، جادو اور جھاڑ پھونک وغیرہ۔ انہیں چیزوں کی بدولت وہ اپنے آپ کو صاحب علم و فضل اور روحانی قائد و پیشوا سمجھتے تھے۔ یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی۔ غلے، کھجور، شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ غلے، کپڑے اور شراب درآمد کرتے تھے اور کھجور برآمد کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے۔ وہ اموال تجارت میں عربوں سے 2 گنا 3 گنا منافع لیتے تھے، اور اسی پر بس نہ کرتے تھے بلکہ وہ سود خور بھی تھے۔ اس لیے وہ عرب شیوخ اور سرداروں کو سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لیے اپنی مدح سرائی کرنے والے شعراء وغیرہ پر بالکل فضول اور بے دریغ خرچ کر دیتے تھے۔ ادھر یہودان رقموں کی عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں، کھیتیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھوا لیتے تھے، اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بھی بن جاتے تھے۔ یہ لوگ دسیسہ کاریوں، سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے، اور آج کل بھی ماہر ہیں۔ ایسی باریکی سے ہمسایہ قبائل میں دشمنی کے بیج بوتے اور ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان قبائل کو احساس تک نہ ہوتا۔ اس کے بعد ان قبائل میں پہم جنگ برپا رہتی، اور اگر خدا نخواستہ جنگ کی یہ آگ سرد پڑتی دکھائی دیتی تو یہود کی خفیہ انگلیاں پھر حرکت میں آ جاتی اور جنگ پھر بھڑک اٹھتی۔ کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑا بڑھا کر چپ چاپ کنارے بیٹھے رہتے تھے اور عربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے، جو کہ آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ البتہ بھاری بھرکم سودی قرض دیتے رہتے تاکہ سرمایہ کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہو، اور اس طرح دوہرا نفع جو ہے وہ کماتے رہتے ہیں۔ ایک طرف اپنی یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے ہیں، اور دوسری طرف سود کا بازار ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے، بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے۔ یثرب میں ان یہود کے 3 مشہور قبیلے تھے۔ نمبر 1 بنو کناقہ، یہ خزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینے کے اندر ہی تھی۔ نمبر 2 بنو نذیر۔ نمبر 3 بنو قریظہ، یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینے کے اطراف میں تھی۔ ایک مدت سے یہی قبائل اوس و خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے، اور جنگ باعث میں اپنے حلیفوں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے۔ فطری بات یہ ہے کہ ان یہود سے اس کے سوا کوئی اور توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ اسلام کو بغض اور عداوت کی نظر سے دیکھیں، کیونکہ پیغمبران کی نسل سے نہ تھے، کہ ان کی نسل عصبیت کو، جو ان کی نفسیات اور ذہنیت کا جزء لا ینفک ہے، بنی ہوئی تھی۔ پھر اسلام کی دعوت ایک صالح دعوت تھی جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی تھی۔
بغض و عداوت کی آگ بجھاتی تھی، تمام معاملات میں ایمانداری برتنے اور پاکیزہ اور حلال مال کھانے کی پابند بنائی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یثرب قبائل آپس میں جڑ جائیں گے اور ایسی صورت میں لازماً وہ یہود کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے، لہذا ان کی تاجرانہ سرگرمی ماند پڑ جائے گی اور وہ اس سودی دولت سے محروم ہو جائیں گے جس پر ان کی مالداری کی چکی گردش کر رہی تھی، بلکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کر اپنے حساب میں وہ سودی اموال بھی داخل نہ کر لیں جنہیں یہود نے ان سے بلا عوض حاصل کیا تھا، اور اس طرح وہ ان زمینوں اور باغات کو واپس نہ لے لیں جنہیں سود کے ضمن میں یہودیوں نے ہتھیا لیا تھا۔ جب سے یہود کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت یثرب میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، تبھی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا۔ اس لیے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت ہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو گئی تھی، اگرچہ وہ اس کے مظاہرے کی جسارت خاصی مدت بعد کر سکے۔ اس کیفیت کا بہت صاف پتہ ابن اسحاق کے بیان کیے ہوئے ایک واقعے سے لگتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ مجھے ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے والد کی سب سے چہیتی اولاد تھی۔ میں چچا اور والد سے جب کبھی ان کی کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کی بجائے مجھے ہی اٹھاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تشریف لائے اور قباء میں بنو عمر بن عوف کے یہاں نزول فرمایا تو میرے والد حی بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح تڑکے حاضر ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے۔ بالکل تھکے ماندے، گرتے پڑتے، لڑکھڑاتی چال چلتے ہوئے میں نے حسب معمول چہک کر ان کی طرف دوڑ لگائی، لیکن انہیں اس قدر غم تھا کہ واللہ دونوں میں سے کسی نے بھی میری طرف التفات نہ کیا، انہیں دیکھا ہی نہیں۔ میں نے اپنے چچا کو سنا تھا، میرے والد حی بن اخطب سے کہہ رہے تھے، کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم۔ چچا نے کہا، آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں نا؟ والد نے کہا، ہاں۔ چچا نے کہا، تو اب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادے ہیں؟ والد نے کہا، عداوت، اللہ کی قسم جب تک زندہ رہوں گا۔ اسی کی شہادت صحیح بخاری کی اس روایت میں بھی ملتی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن سلام کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موصوف ایک نہایتی بلند پایا یہودی عالم تھا، اور آپ کو جب بنو نجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں بعجلت تمام حاضر ہوئے اور چند سوالات پیش کیے جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے جوابات سنے تو وہ وہیں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہود ایک بہتان باز قوم ہے، اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دریافت فرمائیں میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو وہ آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا۔ وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا
کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم میں سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں، اور ہم میں سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو یہود نے 2-3 بار کہا، اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام برآمد ہوئے اور فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے، شرنا دبن شرنا، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، اور اسی وقت ان کی برائیاں جو ہیں وہ شروع کر دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا، اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے متعلق حاصل ہوا، اور مدینے میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہوا۔ یہاں تک جو کچھ ذکر کیا گیا یہ مدینے کے داخلی حالات سے متعلق تھا۔ بیرون مدینہ مسلمانوں کے سب سے کٹر دشمن قریش تھے، اور 13 سال تک جبکہ مسلمان ان کی زبردست دہشت مچانے، دھمکی دینے اور تنگ کرنے کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر چکے تھے، طرح طرح کی سختیاں اور مظالم کر چکے تھے۔ منظم اور وسیع پروپیگنڈے اور نہایت صبر آزما نفسیاتی حربے جو ہیں وہ استعمال میں لا چکے تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمین، مکانات اور مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا، اور مسلمانوں اور اس کے اہل و عیال کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، بلکہ جس کو پا سکے قید کر کے طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ پھر اس پر بس نہ کیا بلکہ سربراہ دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بیخ و بن سے اکھاڑنے کے لیے خوفناک سازشیں کیں، اور اسے روئے عمل لانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں۔ بائیں ہمہ جب مسلمان کسی طرح بچا کر کوئی 500 کلومیٹر دور مدینہ کی سرزمین پر جا پہنچے تو قریش نے اپنی ساکھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھراؤنا سیاسی کردار انجام دیا، یعنی یہ چونکہ حرم کے باشندے اور بیت اللہ کے پڑوسی تھے، اور اسی کی وجہ سے انہیں اہل عرب کے درمیان دینی قیادت اور دنیاوی ریاست کا منصب حاصل تھا۔ اس لیے انہوں نے جزیرۃ العرب کے دوسرے مشرکین کو بھڑکایا اور ورغلا کر مدینے کا تقریباً مکمل بائیکاٹ کرا دیا۔
جس کی وجہ سے مدینے کی درآمدات نہایت مختصر رہ گئیں، جبکہ وہاں مہاجرین پناہ گیروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ در حقیقت مکے کے ان سرکشوں اور مسلمانوں کے اس نئے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو چکی تھی، اور یہ نہایت احمقانہ بات ہے کہ اس جھگڑے کا الزام جو ہے مسلمانوں کے سر ڈالا جائے۔ مسلمانوں کو حق پہچانتا تھا، جس طرح ان کے اموال ضبط کیے گئے تھے اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کے اموال ضبط کریں، جس طرح انہیں ستایا گیا تھا اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کو ستائیں، اور جس طرح مسلمانوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں اسی طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کریں، اور ان سرکشوں کو جیسے کا تیسا والا بدلہ دیں، تاکہ انہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے اور بیخ و بند سے اکھاڑنے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ تھے وہ قضایا اور مسائل جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد بحیثیت رسول و ہادی اور امام و قائد واسط و درپیش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسائل کے تعین مدینہ میں پیغمبرانہ کردار اور قائدانہ رول ادا کیا، اور جو قوم نرمی و محبت یا سختی جس سلوک کی مستحق تھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رحمت و محبت کا پہلو سختی اور درستی پر غالب تھا، یہاں تک کہ چند برسوں میں زمام کار اسلام اور اہل اسلام کے ہاتھ آ گئی۔ آگے ہم ذکر کریں گے انہی باتوں کا۔